الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کا کچھ حصہ پڑھ لیا تھا، سن لیا تھا. آج انشاءاللہ اس کے بقیہ حصے کی تکمیل کریں گے. انٹرنیٹ پہ بہت سے لوگ سنتے رہتے ہیں کہ کراچی میں گرمی ہے، تو ان کو خوشخبری دے دیں کہ آج گرمی نہیں تھی، ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ جولائی شروع تو کراچی کی گرمی ختم. بس یہ ایک مہینہ کراچی میں ٹف ہوتا ہے، جون، مئی اور جون کا 2 مہینے. باقی ہوائیں چلنا، بادل شروع الحمد. اللہ کرے محکمہ موسمیات والے کوئی پیش گوئی نہ کر دیں، پھر کہیں مسئلہ خراب ہو جائے. باقی ہماری تو رپورٹ یہی ہے. آج کا روزہ بہت اچھا گزرا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کل بیان کر رہا تھا. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے جس ترتیب سے بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر چلے ہیں. راستے میں کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا کوہ طور کے قریب. طور ایک پہاڑ ہے جو مقدس بن گیا پھر اس واقعے کے بعد سے. قال لأهلهم امكثوا، اپنی زوجہ سے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں. اچھا ایک بات میں پھر بعد میں بھول نہ جاؤں، کل سے مجھے دماغ میں گھوم رہی ہے. کل آخر میں بیان کرنا تھا مگر چونکہ وقت بہت ہو گیا اس لیے نہیں بیان کیا. کل میں نے یہ بات بتائی تھی کہ داماد میں 2 خاصیتیں ہونی چاہیے. ایک صحت اچھی ہو، دوسرا دیندار ہو، امانت دار ہو، فراڈی نہ ہو. یہ جو صحت والی بات ہے نا، اس میں سلیکشن کے وقت تو صحت دیکھنی چاہیے، بھئی کوئی بڑی بیماری نہ ہو. خدا نہ خواستہ شادی کے بعد اگر کسی خاتون کا شوہر بیمار ہو گیا یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا، کوئی بڑی بیماری لگ گئی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرا بیان وہاں فٹ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی شوہر کے لیے 2 صفتیں، صحت بھی ہو اور امانت بھی. یہ چونکہ بیمار ہو گئے لہذا ان سے خلا لے کے علیحدگی اختیار کر لو. ایسا نہیں ہے. جب اللہ نے اس کو آپ کا شوہر بنا دیا تو اب وہ شوہر پہلے ہے، باقی بعد میں. بیمار بعد میں، شوہر پہلے. تو اب اس کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور صبر کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے. اس کو ثواب سمجھ کے کرنا چاہیے. کئی واقعات ہیں، کئی خواتین ہیں 18 سال بیماری میں شوہر کی خدمت کی انہوں نے. تو ظاہر ہے اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلیکشن کے وقت یہ چیز دیکھنی چاہیے. باقی تو پھر مقدر کوئی ٹھیک رہتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی مری جاتا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی پھر. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آئی ہے، میں لے کر آتا ہوں. جب وہاں پہنچے فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہاں پہنچے تو ایک آواز آئی اے موسیٰ. یہ اللہ کا کلام تھا جو حضرت موسیٰ کے سوا براہ راست کسی نے نہیں سنا. کیسی اس آواز کی کیفیت تھی یہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے. ہم اس کو سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. اس کو بیان کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے بیان کیا. باقی کیا تھا، ہماری جیسی آواز تو نہیں ہوگی، ظاہر اللہ کا کلام ہے. اس کی کیفیت کیا ہے یہ مبہم ہے، اس پہ ہمیں اجمالی ایمان لانا ضروری ہے. یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ تو ایک مقدس پاکیزہ وادی طویٰ میں موجود ہے. وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے سیلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو وحی اب تیری طرف کی جائے گی، جو احکامات تجھے دیے جائیں گے انہیں غور سے سن. فَاسْتَمِعْ کا معنی ایک ہوتا ہے فَاسْمَعْ، اس کا معنی سن. فَاسْتَمِعْ غور سے سن.
اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو وحی کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ اطمینان اور یقین ڈال دیتے ہیں کہ یہ کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہی ہے۔ وحی میں اور وسوسوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے تجھے منتخب کر لیا، اس پوری روئے زمین میں اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے میری طرف سے تیری سلیکشن ہو گئی۔ کیا دن ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کیا تصورات ہوں گے، براہ راست اللہ ہم کلام ہو رہا ہے جس کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں۔ جتنے انبیاء سینکڑوں ہزاروں گزرے سب پر جبریل وحی لے کر آتے تھے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ براہ راست قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے، انا اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے، کما اوحینا بالکل اسی طرح جیسے ہم نے وحی کی تھی، کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور سارے پیغمبروں کے اللہ نے نام لیے۔ حضرت عیسیٰ تک بہت سارے پیغمبروں کے نام لیے، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وحی نازل کی بالکل اسی طرح جیسے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولادوں پر، اور بہت سارے پیغمبروں کے نام لیے عیسیٰ تک، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ سے تو اللہ نے خود کلام کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں فضیلت جزوی۔ اس پر کسی کو اشکال ہوگا، بھئی پھر تو حضرت موسیٰ کا درجہ ہمارے پیغمبر سے بڑھ گیا۔ تو پیغمبر سے موسیٰ علیہ السلام کا درجہ رسالت میں نہیں بڑھا، رسالت میں اللہ نے ہمارے نبی کو تمام پیغمبروں پر فوقیت دی ہے، لیکن بعض چیزیں اللہ نے بعض پیغمبروں کو اضافی دی ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت ہے کہ تمام پیغمبروں کے باپ ہیں وہ، اب اس فضیلت میں تو کوئی ان کا مقابل نہیں ہے، باقی سب ان کی اولاد ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو حسن اللہ نے سب سے زیادہ دے دیا، اور معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دے دیے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی خوبصورت آواز عطا فرمائی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے زبور کی تو پرندے آ کے ان کی آواز سن کے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے تلاوت سنی، غالباً ابی بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سنی تو آپ نے اتنے شوق سے سنی اور آپ نے فرمایا لقد اوتیت مزمار من مزامیر داود، تمہیں داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں سے آواز دی گئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خوبصورت آواز کو تشبیہ دیتے تو کس سے دیتے تھے؟ داؤد علیہ السلام سے۔ تو یہ معجزہ تھا حضرت داؤد کا۔ ایسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا، جنات اور ہواؤں کو تابع بنا دیا۔ تو بعض چیزیں اللہ بعض پیغمبروں کو دیتے ہیں جو دوسرے پیغمبر کو نہیں دیتے۔ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اس پیغمبر کی دوسرے پیغمبر پر ہر چیز میں فضیلت ہو، اس چیز میں ہوتی ہے باقی چیزوں میں نہیں ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خاص یہ فضیلت عطا فرمائی کہ براہ راست ہم کلام ہوئے، یہ فضیلت کسی اور پیغمبر کو نہیں دی گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تبھی اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، فرمایا اس کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ بھی کیجئے۔ قَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، موسیٰ کو ہم نے سرگوشیوں کے لیے اپنے قریب کر لیا۔ سرگوشی کسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا سننے والا نہ ہو۔ کیسا اللہ کا حضرت موسیٰ سے محبت کا معاملہ ہے، کیونکہ جبریل جب وحی لے کر آئیں گے تو جبریل کو تو پتا ہوگا نا کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور کیا پہنچانا ہے۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں جب میں موسیٰ سے کلام کرتا تھا نادیناہ من جانب الطور، طور کے کنارے پر بلا کے ان سے خطاب کرتا، وقربناہ نجیّا، اور اپنے قریب کر کے سرگوشیاں کرتا تھا ان سے۔ یہ سرگوشی کا مطلب میں جانوں اور موسیٰ جانوں۔ تبھی آج کل ایک محاورہ بھی ہے نا، کوئی ایسی بات لکھے تو کہتے ہیں لکھے خدا پڑھے موسیٰ کہتے ہیں نا، بھئی یہ تو ایسا ہے خدا نے لکھا موسیٰ ہی پڑھ سکتا ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ. اے موسیٰ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، سب سے پہلی دعوت جو تمام پیغمبروں کو وحی ہوئی ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یا رسول اللہ مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا غوث اعظم مشکل کشا، اور فلاں بھی حاجت کو کبھی قبر سے مانگ رہا ہے، کبھی پتھر سے مانگ رہا ہے. تمام پیغمبروں پر جو وحی سب سے پہلی آئی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب تو اللہ چونکہ ہم کلام ہیں اس لیے اللہ یہ نہیں فرما رہے لا الہ الا اللہ، فرما رہے لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے. فاعبدنی، اے موسیٰ پس تو میری عبادت کرنا، یہ پہلا ایگریمنٹ. واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرنا مجھے یاد کرنے کے لیے. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سب سے پہلا کلام توحید کے بعد نماز. اے موسیٰ آج سے نماز کی پابندی شروع کی. نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا تصور نہیں. واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. توحید عبادت کے بعد عقیدے کی اصلاح، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ہے. کیونکہ اسلام میں اور غیر مسلم میں، مسلم اور غیر مسلم میں سب سے بڑا فرق کیا ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل ہے، اور غیر مسلم کہتا ہے کہ جب مر جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں. یہاں سے جو ہے نا ہماری ٹرین الگ ٹریک پہ چلنا شروع کرتی ہے اور ان کی ٹرین الگ ٹریک. موبائل میں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی. پنکھا ہم بھی چلاتے ہیں، وہ بھی چلاتے ہیں. کھاتے وہ بھی ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. صحیح ہے نا. اور کیا ہے، وہ بھی سکون کی زندگی چاہتے ہیں، ہم بھی سکون کی زندگی چاہتے ہیں. وہ بھی جاب کرتے ہیں، ہم بھی جاب کرتے ہیں. وہ بھی ترقی کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی ترقی کی کوشش کرتے ہیں. نسل وہ بھی پیدا کرتے ہیں، ہم بھی پیدا کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں میں ہم سب ساتھ ساتھ ہیں. کبھی ہم وہاں بھی کمانے کے لیے جاتے ہیں، اگر ان کو موقع ملے تو وہ بھی سعودی عرب آ جاتے ہیں. یہاں اس لیے نہیں آتے کہ یہاں تو جو ہیں وہ بھاگنے کی کوشش میں ہیں. صحیح ہے نا. تو عرب ملکوں میں چلے جاتے ہیں، جدہ ودہ انگریز بھی دیکھے ہوں گے آپ نے وہاں پہ. تو ان چیزوں میں تو سب مشترک ہیں. لیکن ہماری جو گاڑی خانیوال تک گئی تھی اس کے بعد ہمارا ٹریک الگ. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یہ زندگی. ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا ہے. ہر پیغمبر کو اللہ نے کہا ہے کہ موت کے بعد زندگی دوں گا. یہ بہت بڑا فرق ہے مسلم اور غیر مسلم میں. اس کی وجہ سے مسلمان کی عیش و عشرت کی کچھ حدود ہیں، غیر مسلم کے عیش و عشرت کی حدود نہیں ہیں. شراب کے قریب نہیں جائے گا مسلمان، غیر مسلم شراب پیتا ہے. سود کے قریب نہیں جائے گا، غیر مسلم کے زیادہ تر بزنس ہی سود پہ چلتا ہے. نظر کو جھکائے گا مسلمان، غیر مسلم نظر جھکانا نہیں جانتا. والدین کا احترام کرے گا، انہیں گھر میں رکھ کے ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرے گا، ان کے پاؤں دبائے گا، اس میں جنت تلاش کرے گا، ان کی خدمت پہ کو سعادت سمجھے گا. سعودی عرب میں ایک عدالت میں کیس گیا، بوڑھی ماں پر کیس تھا. 2 بیٹوں نے کیس کیا. ایک کہہ رہا ہے یہ ماں میرے پاس رہے گی، دوسرا کہہ رہا ہے میرے پاس. دونوں بھائیوں میں جھگڑا اتنا ہوا کہ عدالت تک معاملہ چلا گیا. وہ کہہ رہے یہ میری جنت ہے، میں کیسے چھوڑ دوں اس بوڑھی کو؟ مجھے خدمت کر کے جنت کمانے کا موقع ملا، میں کیسے چھوڑ دوں؟ دوسرا بھائی کہہ رہا ہے میں سوتیلا ہوں کیا؟ تجھے جانا ہے، مجھے نہیں جانا، اس نے میرے پاس رہے گا. جھگڑا اس پہ نہیں ہو رہا کہ آدھا تمہاری پاس آدھا وقت میرے پاس. نہ، وہ کہہ رہے ہیں مکمل موت تک میرے پاس. دوسرا کہہ رہے نہیں، مکمل موت تک میرے پاس. کیوں؟ آخرت پر ایمان ہے. پتہ ہے کہ آپ کے لیے خدمت اگر کرنا چاہتے ہو نا تو والدین کی خدمت سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی خدمت کا ثواب نہیں ہے. کسی کی خدمت کا ثواب نہیں. اتنا ثواب تو ہے بوڑھوں کی اور بزرگوں کی خدمت، لیکن کسی بوڑھے کی خدمت میں اللہ نے وہ ثواب نہیں رکھا جو والدین کی خدمت. دادا دادی بھی اسی میں داخل ہیں، یاد رکھو. نانا نانی دادا دادی بھی اسی میں داخل ہیں. تو عدالت میں کیس گیا اور جناب پھر عدالت نے فیصلہ کیا 6 مہینے ادھر 6 مہینے ادھر. اور یہیں ہمارے ملک کے بھی واقعات سنا دوں. ابھی اتنی برائی ہے نہیں لیکن آتی جا رہی ہے برائی ہمارے معاشرے میں، کیونکہ جیسے جیسے یورپ جا رہے ہیں نا، انگلینڈ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، اور انہی کے کلچر کو سب نہیں اڈاپٹ کرتے، بہت سے ان کے کلچر کو لے رہے ہیں. چند دن پہلے ایک صاحب نے بتایا ان کے بوڑھے سسر
وہ اپنے بوڑھے سسر کی بڑی خدمت کر رہے. میں نے ان سے پوچھا, میری ان سے دوستی ہے, میں نے ان سے پوچھا ان کی کوئی بچہ اولاد نہیں؟ انہوں نے کہا ایک بیٹی ہے, انگلینڈ میں رہتی ہے. انگلینڈ والوں کی برائی بیان کرنا مقصد نہیں ہے, وہاں بہت اچھا, ہم سے بھی بہت اچھے اچھے لوگ بھی رہتے ہیں, لیکن بتا رہا ہوں کہ برائی کو بعض دفعہ ہائی لائٹ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم ویسے نہ بن جائیں بھائی, اور جو وہاں رہتے ہیں وہ اچھے لوگوں کو فالو کریں, اس جیسے نالائقوں کو فالو نہ کریں. یہ مقصد ہوتا ہے برائی بیان کرنے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی انگلینڈ میں رہتا ہے وہ نالائق ہی ہے. بڑے اچھے اچھے لوگ, علماء صلحاء, ان سے تعلق رکھنے والے بہت اچھے اچھے لوگ بھی رہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا بھائی ان کی بیٹی انگلینڈ میں ہے تو ان سے کہو اس بوڑھے والد کا خیال کرو, تمہاری ذمہ داری ہے. بیٹا کوئی تھا نہیں. کہتے میں نے, اچھا باپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ روزانہ فون کرتا ہے بیٹی, جب تک بات نہ کر لے اس کو تسلی نہیں ہوتی. کہہ رہے میں نے ان کی بیٹی سے کہا کہ والد صاحب کی خدمت کرو, یا تو یہاں آ جاؤ, بوڑھے والد اکیلے ہیں, یا ان کو وہاں بلا لو. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک ٹکٹ کرا کے ان کو یہاں بھیج دیں, میں اولڈ سینٹر میں جمع کرا دوں گی. اولڈ ہاؤس میں, اولڈ سینٹر نہیں, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دوں گی. کہہ رہے وہ مجھے بتا رہے تھے, کہہ رہے میں نے اس لیے بھیجا نہیں, اور کہہ رہے مجھے افسوس ہوا کہ میں داماد ہو کے اپنے سسر کی خدمت کر رہا ہوں, گھر سے نہیں نکالتا, کسی اولڈ ہاؤس میں داخلے کا سوچا بھی نہیں ہے, اور یہ بیٹی ہو کے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے بوڑھا باپ ہماری عیاشیوں میں رکاوٹ کا سبب بنے گا, کھانسے گا, اور پھر اس کا پیشاب پخانہ کی صفائی ہے, پیمپروں کی تبدیلی, اور ٹینشن, چڑھو جمع کرا دو جا کے. مجھے تو سن کے بڑا غصہ آیا, مجھے پھر دماغ تپ جاتا ہے میرا, بہت غضب آتا ہے مجھے ایسی باتوں سے. میں نے ان سے کہا میرے سامنے ہوتی گلا دبا دیتا اس کا, ٹھیک ہے نا, گلا دبا کے مار دیتا. بغیرت, مجھے خدا کے عذاب کا خوف نہیں ہے. جس باپ نے تجھے جنا, کتنی محبت کرتا ہے باپ اپنی بیٹی سے, سوچ نہیں سکتا انسان. یہ جو برین ہیمریج ہوتا ہے باپوں کو, دماغی توازن خراب ہوتا ہے, دل کے مریض بیٹیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. کسی کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کے سسرال میں مسائل بہت ہیں, شادیوں کے لیے کیسی فکر کرتا ہے, ساری زندگی کی ایک ان کا بوجھ اٹھاتا ہے, بچپن میں کیسی محبت سے پالتا ہے. اور بیٹی کیا کہہ رہی ہے, بھیج دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اولڈ ہاؤس ہے اس میں جمع کرا دیں گے. تو یہ ہے میرے بھائی. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا ہے بھائی, ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا, اے موسیٰ قیامت آ کے رہے گی, آ کے رہے گی, لیکن کب آئے گی یہ نہیں بتاؤں گا. اکاد اخفیہا, چھپا دوں گا اس کے وقت کو, علامتیں بتاؤں گا, نشانیاں بتاؤں گا, ٹائم نہیں بتاؤں گا قیامت کا. لتجزا کل نفس بما تسعی, اس لیے آئے گی کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. کس نے ماں باپ کو اولڈ سینٹر ہاؤس میں جمع کرایا تھا, اور کس نے بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت میں جنت تلاش کی تھی, یہ دیکھنے کے لیے قیامت آئے گی. تو انا اخترتک ان اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی. بڑی زبردست بات ہے. اے موسیٰ تجھے قیامت سے وہ لوگ غافل نہ کر دیں جو خواہش نفسانیہ کے غلام ہیں. یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے دنیا سے, ابھی اللہ آیتیں کیوں کر رہے ہیں ہمیں؟ کیا مطلب تمہیں قیامت سے عیش پرست لوگ غافل کریں گے. عیاش لوگ, شراب پینے والے, زنا کرنے والے, بد نظری کرنے والے, انٹرنیٹ پہ بیہودہ چیزیں دیکھنے والے, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے. اور آج کل وہاں ایک بدکاری پھیل رہی ہے, مرد سے مرد, میل ٹو میل, یہ گندگی بھی پھیل رہی ہے. کہ لوگ بتاتے ہیں رمضان میں دفتروں میں کھانے پینے کا رواج بڑھ گیا ہے. پورے سال اللہ کھلا رہا ہے, رمضان کا ایک مہینہ تھوڑی دیر کے لیے صبر نہیں ہوتا. یہ ہوتے ہیں عیش پرست لوگ. اسے کیا کہتے ہیں؟ عیاش. تھوڑی دیر کے لیے چائے پانی کا صبر برداشت نہیں ہوتا ان سے, جبکہ اللہ نے کہا صبح سحری تک بھی کھاؤ, سورج غروب ہوتے ہی کھانا شروع کر دو. ایک مہینے کی بات ہے, مگر ان بدبختوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا. انہیں کیا کہتے ہیں؟ شہوت پرست لوگ. اللہ فرما رہے ہیں تمہارے ارد گرد بہت سارے خواہشات نفسانیہ کے غلام ہوں گے جن کا مقصد اپنی زبان اور شرمگاہ کی لذتوں کو پورا کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. یہ بدبخت تمہیں آخرت سے غافل کریں گے. کیونکہ ان کے عمل کو دیکھ کر تمہیں لگے گا کہ بھئی جب یہ اسی شہوت پرستی میں زندگی گزار سکتے ہیں, انہیں کچھ نہیں ہو رہا, تو ہم نے اگر روزہ کھا لیا تو کیا ہوا, ہم نے اگر جو ہے اللہ کی نافرمانی کر لی تو کیا ہوا.
تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بدبخت تمہیں کہاں سے غافل کرے گا؟ قبر سے اور آخرت سے غافل کر دے گا. ان کی مارکیٹیں، ان کی دنیا تمہیں نظر آئے گی، یہ تمہیں قبرستانوں سے غافل کر دیں گے. قبرستان تمہیں نظر نہیں آئیں گے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یہ شہوت پرست لوگ تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. اب یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنیادی معلومات دینی تھی. اب اللہ نے حضرت موسیٰ کی جو سلیکشن کی تھی بنیادی طور پر کیوں کی تھی؟ فرعون کے پاس بھیجنے کے لیے، نبوت کا پیغام لے کے. اب اللہ تعالیٰ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہہ رہے جاؤ، پہلے اللہ معجزے دکھا رہے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ایسے ایسے معجزے ظاہر کروں گا تاکہ تھوڑی تسلی ہو. اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی رہتی تھی ہر وقت، پیٹنے کے کام بھی آتی تھی جب کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، درختوں کے پتے وغیرہ بھی جھاڑتے تھے تو لاٹھی تھی ان کے پاس. تو اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اب پہلی دفعہ حضرت موسیٰ بول رہے ہیں، قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، ولی فیہا معارب اخرى، اور بہت سارے کام کرتا ہوں اس سے میں. اب یہاں ایک عجیب نکتے کی بات بتاؤں. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو حضرت موسیٰ سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں؟ اللہ کو تو پتہ ہے لاٹھی ہے. نمبر 2، اگر پوچھا بھی تھا تو جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو واٹ از دس، مختصر کلام کرتے ہیں، یہ کیا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، میں کہوں یہ کیا ہے، آپ کہیں گے ٹوپی. میں یہ کہوں گا اور یہ تمہاری کھوپڑی کے اوپر الٹا کر کے کیا رکھا ہوا ہے اے جمشید بھائی؟ ستار بھائی کو آج کل میں نے ذرا فارغ کیا ہوا ہے، بہت زیادہ ستار بھائی کی مثالیں تھیں، میں طلبہ کو سمجھا رہا تھا، ستار بھائی غفار بھائی، فون آیا کسی کا، میں نے کہا کون؟ کہنے ستار بھائی بات کر رہا ہوں. مجھے ہنسی آ گئی. تو کسی ایک کو اتنا فوکس نہیں کرنا چاہیے نا. جمشید بھائی تھوڑے دن کے لیے انشاءاللہ، پھر اگر کہیں جمشید بھائی کا فون آیا تو پھر کچھ اور کر لیں گے. تو اب میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے، یعنی گھڑی ہے کسی کے ہاتھ میں، میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے، یہ سوال پوچھوں گا نا. میں یہ نہیں پوچھوں گا اور کا لفظ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ اور کا مطلب تو پہلے سے کوئی بات اس جیسی چل رہی ہو، بات تو نہیں چل رہی. پہلا سوال ہے یہ. دوسرا سوال ہوتا تو پہلے اور دوسرے کے درمیان اور کا لفظ آتا. سوال پہلا ہے. پھر سوال جب پہلا ہے تو میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ بھی لمبا سوال ہے. پھر میں پوچھوں اور یہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے، یہ بھی لمبا سوال. مزید لمبا یہ کہ نام بھی پوچھ رہا ہوں، حالانکہ جب کسی سے کنٹینیو اتنا کلام چل رہا ہے تو اب نام ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نام کا تو تذکرہ پہلے ہو گیا ہے. جب کسی سے آپ جناب سے بات کی جاتی ہے تو نام تھوڑی استعمال کیا جاتا ہے اس کا. لیکن اللہ نے اتنا لمبا کلام کیا، ہونا چاہیے تھا ما ھذا، اول تو کلام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، سیدھا سیدھا اللہ کہتے لاٹھی زمین پہ پھینک دو سانپ بن جائے گی، ختم. اللہ پوچھ رہے ہیں اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ؟ اتنا لمبا کلام. یہ اس لیے لمبا کلام ہے حضرت موسیٰ کو مانوس کرنے کے لیے. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ مختصر کلام نہیں کرتا. محبت کا تقاضا ہے کہ چھوٹی سی بات کو بھی طول دے کے بیان کیا جائے. قرآن ہے بلاغت کی کتاب. بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضى الحال، کلام ایسا ہو کہ حالت اس جیسے کلام کا تقاضا کر رہی ہے. حالت کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب سے بات کر رہے ہیں. اس وقت روئے زمین میں اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبوب کوئی بھی نہیں تھا. تو محبوب جب محبوب سے بات کرے گا اور مقصد انسیت پہ، موسیٰ علیہ السلام پر تو وحشت تھی نا، اللہ کا جلال، بھائی احکم الحاکمین سے بات ہو رہی ہے. اللہ حضرت موسیٰ کے دل میں اپنی محبت کی چنگاری پیدا کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے، جلال اور وحشت دور ہو، لمبا کلام کر رہے ہیں.
جب کسی سے محبت ہوتی ہے انسان لمبا کلام کرتا ہے، نفرت ہوتی ہے مختصر سی بات SMS پہ جی لکھ کے بھیج دیتا ہے. خالی لوگ میرے پاس بی لکھ کے بھیجتے ہیں، میں جی لکھ کے بھیجتا ہوں. بی کا مطلب بیان ہوگا، میں کہتا ہوں جی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کی بےہودہ مثال ہے، لیکن مثال تو وہی ہوتی ہے جو سمجھ میں آئے. کسی گرل فرینڈ کا فون آ جائے یا منگیتر کا فون آ جائے، کیسی لمبی بات کرتے ہیں نا لوگ، اور سناؤ گھر میں کیا ہو رہا ہے آج. بات کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، ذرا ذرا سی بات کو کھینچیں گے اور سنائیں اور خام خامے اور کا لفظ لگانے کی ضرورت ہی نہیں. اور کیا پکایا آج؟ کریلے پکے. اچھا تم لوگ کریلے بھی کھاتے ہو؟ ہاں. کڑوے ہوں گے؟ نہیں کڑوے تو نہیں تھے، دھوپ میں ان کو سکھایا تھا. اچھا قیمہ بھی تھا؟ نہیں قیمہ نہیں تھا. خام خامے نا، محبت ہے نا. اور بیوی کا فون آ جائے، بیوی کا فون آ جائے، آفس میں آپ بیٹھے ہیں، بیوی کا فون آ گیا، ہیلو جی بات کرو جلدی سے. وہ میں یہ کہہ رہی تھی آج کریلے پکانا، پکا لو، میرا سر کیوں کھا رہی ہو بھائی؟ پکا لو، جو مرضی پکانا ہے پکا لو. روزانہ یہی پھٹا اس گھر میں ختم نہیں ہوتا. آج کریلے پکیں گے، آج دال پکے گی، آج گوشت پکے گا. میرا ہیڈک ہے کیا؟ بڑا فون رکھا، سمجھ رہے؟ اور اگر اس نے کچھ پوچھا آپ سے کہ بھئی آپ بتا دیں، میں SMS بھیج دیا کہ آج کیا پکانا ہے آپ نے، آج میں گھر میں کیا پکاؤں افطاری میں، آپ شارٹ لفظ میں پکوڑے کی غلط اسپیلنگ، پوری اسپیلنگ بھی نہیں، PKRA لکھ کے بھیج دیں گے. بس سمجھ جاؤ پکوڑوں کا مخفف ہے، پکوڑے بنا لو. کیونکہ آپس میں میاں بیوی محبت بہت ہوتی ہے نا، تو اس لیے ان کے درمیان کلام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شارٹ کلام. ہاں منگیتر کا فون آ جائے، گرل فرینڈ کا فون آ جائے، پھر دیکھو ذرا ذرا سی بات کو نا طول دیتے ہیں، کھینچتے ہیں کہ فون جلدی بند نہ ہو جائے، گھسیٹتے ہیں اس بات. تو یہ تو دنیا مردار کی محبت ہے. جو اللہ اس کے رسول اور اہل اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنا لمبا کلام کیا، اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اللہ کی محبت، اللہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، اتنا لمبا کلام کر رہا ہے، تو مختصر جواب نہیں چلے گا. حضرت موسیٰ کی محبت کو شے آ گئی. سوال کتنا بھی لمبا ہو، میں آپ سے پوچھوں اور یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، آپ کہیں گے گھڑی. یہ کہیں گے نا، یہ نہیں کہیں گے یہ میری گھڑی ہے، صدر سے خریدی تھی، چابی سے چلتی ہے. اتنا لمبا کلام آپ نہیں کریں گے. مگر حضرت موسیٰ کی محبت کو شے آ گئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے، بس یہ بتا دو. بلکہ یہ کہتے ہیں اللہ تجھے پتہ ہی ہے، تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ جو بات کرنے کی ہے، جو حکم دینا وہ دے. جیسے بیوی پوچھے نا، اگر تو کہیں بھائی تو ڈھنگ کی بات کر، جو بات ہے کیا پکوڑوں انڈوں میں مجھے الجھایا ہوا ہے. تو اللہ نے کیا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے صرف اتنا پوچھا یہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھا اس سے کرتے کیا کیا ہو. یہ کیا ہے کا جواب بھی مختصر لاٹھی. ایک تو جواب لمبا دیا یہ میری لاٹھی ہے، پھر جو باتیں نہیں پوچھی تھی وہ بھی بتانا شروع کر دیں. اتوکأ علیہا، ٹیک لگاتا ہوں بعض دفعہ اس پہ. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بہت سارے کام ہیں، تو ذرا مزید اجازت دے تو پوری لسٹ پیش کر دوں. اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ. اب ذرا مانوس ہو گئے نا حضرت موسیٰ، محبت پیدا ہو گئی. کلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے اہل اللہ سے کلام زیادہ کیا کرو، ادھر ادھر زیادہ باتیں نہ کیا کرو. کیونکہ دنیا مردار کی جتنی محبت کم ہو اتنا ہی اچھا ہے. ماں باپ سے باتیں کیا کرو، بھائی بہنوں سے باتیں کیا کرو. ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں دوستیاں لگا کے صبح شام لگے رہتے ہیں اس میں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے زمین پہ پھینک دے. فالقاہا، جیسے ہی ڈالا ہے، فاذا ہی حیۃ تسعی، ایک تیز رفتار سانپ بن کے دوڑنے لگی. دوسرے مقام پہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام ایسا خوف کے مارے بھاگے ہیں، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اللہ فرماتے ہیں یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ، واپس. سنعیدها سیرتها الاولی، ولا تخف، ڈر نہیں.
اور اس کو ہاتھ میں پکڑ، سنعیدھا سیرتھا الاولی، جیسے ہی اس سانپ کو تو ہاتھ میں پکڑے گا ہم اسے واپس اپنی پہلی حالت پہ لوٹا دیں گے، واپس لاٹھی بنا دیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں بہت زیادہ ایک علمی باتیں ہیں جو اگر میں نے شروع کر دیں تو وقت لگ جائے گا، لیکن بہت اہم دو باتیں بتاؤں گا بس آپ۔ ایک بات تو یہ کہ طبعی چیزوں کا خوف پیغمبروں میں بھی ہوتا ہے، یہ بزرگی کے منافی نہیں ہے۔ اگر سانپ دیکھ کے کوئی ڈر جائے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ لوگ کہتے ہیں نا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب لوگ اس سے کہیں سانپ سے بھی نہیں، سانپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو طبعی جو اللہ نے دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں چونکہ یہ نقصان پہنچاتی ہیں، ان کو دیکھ کے ڈرنا بھاگنا یہ نہ تو بہادری کے خلاف ہے، نہ تو بزدلی کہلائے گا، اور نہ تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ کاٹتی ہیں چیزیں۔ اب آپ نے شیر دیکھا آپ بھاگ گئے، لوگ کہہ رہے ہیں اس دن تو اللہ کے خوف پہ بیان ہو رہا تھا کہ میں اللہ سے کسی نہیں ڈرتا، اور آج شیر دیکھ کے بھاگ گیا۔ بہت اچھا کیا بھاگ گیا، ورنہ شیر کباب بنا کے کھا جاتا ہے اس کو۔ تو طبعی چیزوں کا خوف وہ پیغمبروں میں بھی ہوتا ہے، تو بزرگوں میں کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے یہ کوئی تقوی کے منافی نہیں۔ تو طبعی چیزوں کا خوف یہ تقوی کے منافی نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے، واپس پلٹے، پکڑ لیا لاٹھی کو۔ دوسری جو علمی نقطے کی بات ہے وہ میں آگے بتاؤں گا کسی اور مقام پر، کیونکہ اس میں پھر وقت زیادہ لگ جائے، وہ بڑی دلچسپ بات ہے، بہت ساری غلط فہمیاں آپ کی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو پکڑا ہے وہ سانپ بن گئی۔ وَضْمُمْ جَنَاحَكَ، کیا ہے وہ؟ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیں، جب وہ نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ یہ نشانی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، جس سے فرار ہو کر آئے ہیں، بھاگ کر آئے ہیں، اسی کے پاس جانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ فرعون سرکش ہے، خدا کا نافرمان ہے، اس کے پاس جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی قتلت منہم نفسا، اے اللہ میں نے تو قتل کیا ان میں، مجھے تو ڈر ہے کہ وہ قتل کر دیں گے، میری زبان میں فصاحت نہیں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کو جاری کر دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی اور مددگار بنا دے، وزیر بنا دے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی نبوت مانگی اللہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ افصح منی لسانا، اس سے بولنا آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بولنا آنا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ بعض لوگوں کو بہت کچھ آتا ہے مگر وہ بہت کچھ ان کے سینے میں دفن ہو جاتا ہے، انہیں وہ بہت کچھ کو اپنی زبان سے بیان کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ حضرت ہارون میں یہ صلاحیت تھی، اللہ نے کہا اصل پیغمبر نبی ہیں مگر متکلم کون ہے؟ ہارون، اور ہارون کو اس فصاحت کی بنیاد پہ اللہ نے نبوت دے دی۔ تو اس لیے بھائی یہ بولنے کی صلاحیت بھی بڑی نعمت ہے۔ اب ایک تو فطری صلاحیت ہوتی ہے قدرت کی طرف سے، وہ تو نہیں پیدا کی جا سکتی، کچھ اختیاری بھی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے ادب، اردو ادب اور یہ جو انگلش ادب، دونوں قسم کے ادب جو ہیں سکھائیں، ان کو لٹریچر دیں تاکہ پڑھا کریں، تاکہ ان کو اردو بولنے کا سلیقہ پیدا ہو، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں تو اردو ہی بولی جاتی ہے نا۔ اب آپ نے دیکھا نا اپنے وزیر اعظم وغیرہ کو اور حکمرانوں کو جب اردو میں تقریر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے الف ب ت کی ہجے کر کے پڑھ رہے ہیں، بولنا ہی نہیں آتا بیچاروں کو، اس لیے ان کی تقریروں میں جان نہیں ہوتی۔ جب پاکستان الگ بننے کی ایک بات ہوئی تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح تقریروں کے لیے علماء کو لے کے جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مجھے بولنا نہیں آتا، بولنا کس کو آتا ہے؟ علماء کو۔ میری بات سن کے کوئی نہیں مانے گا، ان کی بات سن کے مانیں گے لوگ۔ تو یہ بولنے کی صلاحیت بچپن سے پیدا کی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو کتابیں دیا کریں، کہانیاں بھی جو اچھی ہوتی ہیں، شعر و شاعری سے بھی ان کو ذوق پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو بولنا آئے۔ بچوں کو بولنا ہی نہیں آتا، لالو کھیتی زبان آ رہی ہے ابے تبے، بولتے کیسے ہیں؟ ابے تو کیا کر رہا ہے، کدھر سے جا رہی ہے، اور پتہ نہیں گالیاں فوج، بھئی یہ ہے، یہ زبان بنتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو بھی اللہ میرا ساتھی بنا دیں۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارے بھائی ہارون کو بھی نبوت دیتا ہوں، تمہارا ساتھی بناتا ہوں۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات گنوانے شروع کیے۔ اے موسیٰ میں نے تجھے کام تو بڑا دیا ہے لیکن میرے تجھ پر احسانات بھی بہت ہیں۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی،
اے موسیٰ اس وقت کو یاد کر جب تیری ماں نے تجھے صندوق میں پھینک دیا تھا میرے حکم پر، پھر اس صندوق کو دریا میں پھینکا گیا میرے حکم پر، پھر اس صندوق کو نکالا گیا میرے حکم پر، پھر میں نے تیری محبت فرعون کی بیوی کے دل میں ڈال دی اور اس نے تجھے زندہ بچا لیا۔ یہ سارے کام کس نے کیے؟ میں نے کیے۔ پھر اذ تمشی اختک، اس وقت کو بھی یاد کر جب اس صندوق کے ساتھ تیری بہن چلی جا رہی تھی اور میں نے تجھ پر دودھ حرام کر دیا اور تیری بہن نے کہا کہ ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جس کا یہ دودھ پیے گی، فرجعناک الی امک، دودھ پلانے کے لیے میں نے تجھے تیری ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ یہ بھی میں نے تیرے اوپر احسان کیا، کیونکہ ماں پر احسان یہ بیٹے ہی پر احسان ہے، تاکہ اس کو اللہ کے وعدوں کا یقین آئے۔ ولا تحزن، اور تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، میں نے تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کی تیری وجہ سے، یہ میں نے سب تجھ پر احسانات کیے۔ وقتلت نفسا، اے موسیٰ تجھ سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا، فنجیناک من الغم، اس کیس سے بھی میں نے تجھے بچایا، میں نے تجھے بچایا اور مدین میں لے کر گیا، تیری شادی کرائی اور تجھے انتظام کروایا۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، ان تمام آزمائشوں سے کامیاب کرا کہ آج اس مقام تک تجھے میں لے کر آیا ہوں۔ اے موسیٰ میں لے کر آیا ہوں، اب تجھے میری بھی ماننا پڑے گی۔ اذهبا، تو اور تیرا بھائی ہارون دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا لہو قولا لینا، اور جا کے اس سے نرم لہجے میں بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں تو کیسا ہی ظالم کیوں نہ ہو، آپ کی دعوت میں نرمی ہونی چاہیے، گالیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جاتے ہی گریبان پکڑ کے کھینچا، دو مکے ادھر دو مکے، نماز نہیں پڑھتا تو یہ شرم نہیں آتی؟ نرمی سے نرمی سے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور سختی سے غصے سے ڈانٹنے کے، ایک بزرگ کسی کے پاس گئے اور ڈانٹ کے کہنے لگے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، سخت لہجے میں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نہ تو حضرت موسیٰ سے افضل ہیں اور نہ میں فرعون سے بدتر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت موسیٰ سے آپ کا مقام کم اور میں بھی فرعون سے زیادہ برا نہیں، فرعون سے کم ہی برا ہوں، کم از کم مومن تو ہوں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو کہا نرم لہجے میں بات کرنا، تو آپ جب میرے پاس آئے ہیں تو مجھ سے اس سے بھی زیادہ نرم لہجے میں بات کریں۔ تو وہ انہوں نے استغفار کی، انہوں نے کہا صحیح کہہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو فرعون کے پاس جب اللہ کے بارے میں بتایا، فرعون نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ میں رب تو میں ہوں جو رزق دے رہا ہوں لوگوں کو، سلطنت میں روزی بانٹتا ہوں، یہ تو میں ہوں، اور کون سا رب ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کیا خوبصورت رب کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، جس کو اس آیت کے سننے کے بعد بھی خدا کا وجود سمجھ میں نہ آئے، خدا کی قسم دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ۔ بس اس آیت کی تشریح کر کے بیان ختم کرتا ہوں، پھر یہ واقعہ باقی انشاءاللہ کل۔ اللہ نے بھی سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا نا، تو ہم بھی سب سے زیادہ ٹائم کس پہ لگائیں گے؟ حضرت موسیٰ کے واقعے پہ لگائیں گے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور پھر اسے اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا۔ کیا مطلب؟ خود سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی اور پیدا ہو کے ترتیب سے چلتی نہیں ہے، یہ ڈارون کے نظریے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، دو لفظوں میں سمجھ رہے ہیں؟ کریٹر کے بغیر کریٹ نہیں ہو سکتی، کریٹڈ کا مطلب ہی جس کا کوئی کریٹر ہو، اور کریٹ ہونے کے بعد اس میں مینجمنٹ نہیں ہو سکتی کسی مینجمنٹ کے بغیر، وہ مینج نہیں ہو سکتی کسی مینجمنٹ کے بغیر، بنا دیا تباہ و برباد ہو جائے گی تھوڑی دیر میں۔ آتا کل شیء، بتائے جس چیز کو بھی قدرت کی اٹھا کے دیکھو گے جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا ہے اسے۔ آپ پرندوں کو دیکھ لیں نا، پرندوں کی چونچ کو دیکھ لیں، جس پرندے کی جو خوراک ہے اس کو خوراک کھانے میں جس قسم کی چونچ چاہیے تھی اس خوراک کو ہضم کرنے میں اللہ نے اس کو وہ والی چونچ دی ہے، چونچ بنانے میں بھی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے۔ سمندری اور دریائی پرندوں کی چونچیں لمبی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی خوراک کیا ہے؟ بولو نا، مچھلی
پانی کے نیچے ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی، لہذا اللہ نے ان کو کینچی جیسی لمبی لمبی چونچیں دی. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، سیدھے راستے پہ چلا دیا اس کو ہر چیز. اور بعض پرندوں کی چونچیں مڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہر چیز کو اس حساب سے ڈیزائن کیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے بتایا کہ اے فرعون، تو اس کائنات کی جتنی چیزوں کو دیکھے گا، ان چیزوں کو دیکھ کے تو کہے گا کہ یہ جو چیز بنی بھی خود نہیں ہے، اور جس طرح سے اس کو بننا چاہیے تھا بالکل اسی طرح سے بنی ہے. اس طرح سے بننے کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور ڈیزائن، کوئی اور خوراک، کوئی اور طریقہ سوٹیبل تھا ہی نہیں. شیر کو اللہ نے بنایا، اس کی خوراک کیا رکھی ہے؟ گوشت. اب گوشت کھانے کے لیے بزدلی نہیں چلے گی، سوری کچھ دھاڑ رکھی اس میں، گرجتا ہے، ایسے نوکیلے دانت رکھے اس کے اندر، ایسے زبردست پنجے بنائے اس کے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ اللہ نے اس کائنات کو کیسے مینیج کیا ہوا ہے، کیسے نظام بنایا ہوا ہے. ایک دفعہ آسٹریلیا سے کوئی شخص آیا، کوئی سیاح آیا. اس وقت آسٹریلیا میں خرگوش نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اب کا پتہ نہیں، شاید ہو گئے ہوں اور کچھ انہوں نے کچھ کر لیا ہو. وہ آیا، کسی ہندوستان آیا تو یہاں سے خرگوش کا ایک جوڑا لے گیا کہ بھئی آسٹریلیا میں بھی خرگوش ہونے چاہیے. جب اس نے آسٹریلیا میں خرگوش لے آ کے چھوڑے تو خرگوش کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے، ایسے پھیلتے ہیں خرگوش، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64، ایسے پھیلتے. چند سالوں میں آسٹریلیا میں اتنے خرگوش ہو گئے کہ وہ خرگوشوں نے بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا، کھیتوں کو چٹ کر جاتے تھے وہ. حکومت نے خرگوشوں کو مارنا شروع کیا، لوگوں نے خرگوش کے شکار کیے، مگر خرگوش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. کھیتوں کے گرد باڑ لگائی گئی، بڑی بڑی باڑیں، خرگوش نیچے سے سرنگیں بنا کے آ جاتے، کھیت کو چٹ کر دے، ان کی فصلیں برباد کر دی. وہ پریشان کہ یہ دنیا میں ہر جگہ خرگوش ہیں، یہ عذاب نہیں آتا، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ مارا گیا، جال لگائے گئے، شکار کیے گئے، گولیاں بنائی گئیں، قابو میں نہیں. بالآخر پھر انہیں کوئی دوا بنائی کہ بھائی، اور کہا کہ جب تک آخری خرگوش بھی ختم نہیں ہوتا نا، چین سے نہیں بیٹھیں گے. بالآخر خرگوش کی نسل کو محنت کر کے ختم کر دیا گیا. پھر وہاں کے ماہرین بیٹھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جس ملک سے ہم خرگوش لے کر آئے ہیں اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں مارتا، نہ اتنا شکار ہوتا ہے، مگر یہاں کیوں ہے؟ پھر تو پتہ چلا کہ اللہ نے جہاں خرگوش پیدا کیا ہے وہاں خرگوش کی نسل کو کنٹرول کرنے والے جانور بھی پیدا کیے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی ایک حد سے زیادہ خرگوش کی نسل بڑھتی ہے، وہاں جو جنگلوں میں جو جانور ہیں وہ خود ہی کھا کے ختم کر دیتے ہیں، اس سے بڑھنے نہیں دیتے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز بھی قدرت کی دائیں بائیں کر دو، نظام عالم برباد ہونا شروع ہو جائے گا. برباد ہونا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کی نسل کم رکھی ہے نا، ان میں ماں کی ممتا پیدا کر دی ہے بہت زیادہ. بکری سال میں 2 بچے 3 بچے دے گی، اس سے زیادہ نہیں. تو بکری کے دل میں اپنے بچے کی حفاظت کا جذبہ اللہ نے پیدا کر دیا، کیونکہ اگر بکری کے دل میں یہ جذبہ نہ ہوتا تو بکریوں کی نسل ہی ختم ہو جاتی. مچھلی کتنے انڈے دیتی ہے؟ ہزاروں. لیکن اللہ نے مچھلی کی ماں میں ممتا کے علاوہ سب کچھ رکھا ہے. جیسے ہی ہزاروں انڈے ہوتے ہیں، مچھلی خود کھا کے ختم کرتی ہے، تھوڑے سے ہی بچنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ ماہرین کہتے ہیں اگر مچھلی جتنے انڈے دیتی ہے ان کو نہ کھائے اور سارے بچ جائیں، سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنی مچھلیاں بھر جائیں گی. سانپ کی مادہ انڈے دیتی ہے ہزاروں، لیکن اللہ نے اس کے دل سے ماں کی ممتا کا جذبہ چھین لیا. جیسے ہی بچے نکلتے ہیں خود ہی کھا جاتی ہے. جو کوئی ایک آدھ ادھر ادھر اماں سے بھاگ کے، ادھر سے نا گھر سے بھاگ کے ابا اماں سے بچ کے نکل گیا، وہ جی لے گا. وہ تھوڑے ہی بچ پاتے ہیں، تھوڑے سے سانپ بچ پاتے ہیں. اب دیکھو، یہ قدرت کا ایک نظام ہے. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. ہر چیز کو ایک طریقے سے چلایا ہے اس نے. تبھی کہتے ہیں انسان کو اپنی نسل کے کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 بچے یہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اس کے لیے تو اس کائنات کو سجایا گیا ہے. اس کی نسل میں اور اس کے جو ہے نا گروتھ ریشو میں اس کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اسے پتہ ہے کتنے زلزلے آنے ہیں، کتنے طوفان آنے ہیں، کتنی جنگیں ہونی ہیں، کتنے لوگوں نے ہلاک ہونا ہے.
تو اس میں چھیڑ چھاڑ اگر کی تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے دنیا کو نقصان. تو ایک ایک چیز کو اللہ نے مینج کیا، ایک ایک چیز کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا ایسا کیوں نہیں کر لیا کہ مچھلی بھی 2 بچے دیتی اور مچھلی کی دل میں ماں کی ممتا بھی رکھ دیتے؟ وہی حساب جو دوسروں جانوروں کو چل رہا ہے اس کا بھی چلتا ہے. یہ کیا کہ اتنے ہزاروں اور ممتا ختم کر دی. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بھی حکمت ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم جب سمندر کی مچھلیوں کو شکار کرتے ہیں تو بڑی مچھلیاں شکار کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ان کے اتنے اتنے سے جو بچے ہیں نا وہ نہیں شکار کرتے. جتنی بڑی مچھلیاں شکار کرو گے تو چھوٹی مچھلیوں کو کھانے والے جانور اتنے کم ہو جائیں گے اور اتنا ہی ان چھوٹی مچھلیوں کا گروتھ ریشو بڑھے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر مچھلی 1 آدھ یا 2-3 بچے دیتی اور آپ شکار کر کے ساری بڑی بڑی مچھلیوں کو قابو کر لیتے تو مچھلی 2 وہ جب جوان ہوتی پھر 2 بچے اور دیتی، 2 کے 4 ہوتے، اتنے میں بڑی آپ پکڑ کے کھا چکے ہوتے. تو یہ اتنی پاپلیٹ اور سرمئی اور اتنی مچھلیاں ہمیں کھانے کو نہ ملتی. اللہ نے کہا کہ تم سمندر میں جال بچھا بچھا کے مچھلیاں نکالو، ٹنو منو من نکالو. جتنی نکالو گے جو چھوٹی مچھلیاں ہیں ان کو کھانے والی مچھلیاں کم پڑ جائیں گی، لہذا ان چھوٹی مچھلیوں کا ریشو بڑھ جائے گا. تو پھر کمی پوری کر دوں گا سمندر میں. لہذا تم یہ نہ سوچو کہ میں زیادہ مچھلی نکالوں گا تو سمندر سے کم ہو جائے گی. تمہارے کم یا زیادہ نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم اگر زیادہ نہیں نکالو گے تو چھوٹی مچھلیوں کی نسل ختم ہوتی چلی جائے گی، بڑی ان کو کھا کے ختم کر دیں گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ ٹیکنیکل باتیں آپ کو ہمارے علاوہ شاید کوئی نہ سنائے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ نے انسان کے رزق کا انتظام کیا. انتظام اس میں کسی ماہر معیشت سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الو کے پٹھے ہیں 1 نمبر کے. یہ جو کہتے ہیں نا وسائل ختم ہو رہے ہیں، بچے 2 ہی اچھے، گیس کے ذخائر ختم اور پیٹرول کے ذخائر ختم، کہاں سے آئے گا؟ یہ بہت بڑے الو کے پٹھے ہیں خدا کی قسم. جس خدا نے ان کو کھلا کھلا کے 6 فٹ کا کر دیا، یہ اس خدا پہ نظر نہیں کرتے کہ جس نے ہمیں اتنا کھلایا تو ہم دوسرے کو نہیں کھلا سکتا. وہ ایسا اس خدا نے نظام بنایا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سمندر کو خالی کرنے سے یا زمین سے پیٹرول نکالنے سے زمین کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہے، اس نے بوفے کا انتظام کیا ہوا ہے آپ کے لیے، اور ایک غریب آدمی مچھر کالونی کی کسی جھونپڑی میں یا لیاری ندی کے کسی جھونپڑی میں رہنے والا جس نے کبھی دال اور مسور کی دال کے علاوہ کچھ کھایا نہ ہو، وہ جائے اس بوفے میں. اب وہاں جا کے 1 بوٹی نکال کے لا رہا ہے بس. اب سیٹ صاحب پوچھ رہے ہیں کیوں؟ اس نے کہا ایسا نہ ہو دوسرے مہمانوں کے لیے کھانا کم پڑ جائے. وہ رکھ کے 1 تھپڑ مارے گا، بولے گا نیچ گھٹیا، سیٹ عابد کی دعوت میں آیا ہوا ہے تو، اور 2 کوفتے گن کے کھا رہا ہے. چل تو یہ کیا میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، میں نے تیسرا کوفتہ کھا لیا، اگر میں نے دوسرا کباب کھا لیا تو حکیم صاحب نے منع کیا مجھے. یہ نہ کہے کہ میں تیسرا کھا لوں، ایسا تو نہیں آپ کے مہمانوں کا کھانا کم پڑ جائے گا. سیٹ عابد کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے تو نیچ گھٹیا، میں اس لیے گھٹیا لوگوں کو نہیں بلاتا دعوت میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میزبان کے منہ پہ یہ بہت بڑا تماشا ہوتا ہے، کم تو نہیں پڑ جائے گا. میزبان تو پوچھتا ہے بھائی اور تو نہیں چاہیے بریانی؟ بتاؤ لائیے میں ذرا اس میں گوشت ڈال کے لے. ارے نہیں گوشت نہیں ڈالے ہمارا پیٹ بھائی بہت ہے آپ فکر نہ کریں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت ہے، آپ دیں، آپ پلیٹ دیں، میں ڈال کے لا رہا ہوں. وہ بغیر پوچھے ڈال کے لائے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں یار دیگ میں جھانک رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ جائے گی؟ وہ ٹھڈا مارے گا وہیں سے. بولے ادھر جا کے بیٹھ. کوئی دیکھ نہ لے، لوگ بولیں گے کس قسم کی نیچ لوگوں سے تعلقات رکھے ہوئے. تو اللہ سے بڑا سیٹھ میرے بھائی کوئی بھی نہیں ہے. اس نے سمندر پیدا کیا. اللہ نے سمندر کی روزی کا ذکر کیا ہے قرآن میں. وَتَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس سے زیورات نکالتے ہو، اور لحمن طری تازہ گوشت نکالتے ہو، اس سے تازہ گوشت. یہ اللہ نے پیدا کیا ہے مچھلی ہمارے لیے، اور اللہ نے کسی گوشت کو تازہ نہیں کہا سوائے مچھلی کے. کیوں؟ جتنے بھی گوشت ہے نا کھا کے طبیعت میں سستی پیدا ہوتی، مچھلی کھانے سے طبیعت میں سستی نہیں ہوتی، کیونکہ مچھلی کی طرح آدمی ہو جاتا ہے. جو مچھلی کھانے والے لوگ مچھلی کی طرح پھرتیلے ہوتے ہیں وہ، اس لیے مچھلی کھایا کریں. ٹھیک ہے. اور اللہ نے کہا تازہ گوشت، تراوٹ ہے اس میں، تراوٹ، تر کا لفظ، طری کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. تراوٹ ہے، کھاؤ گے آنکھوں میں تراوٹ پیدا، بالوں میں چکناہٹ پیدا، کھال میں چکناہٹ پیدا ہو جائے گی، خشکی دور. جیسی مچھلی ہے نا اللہ نے وہ صفات اس کے اندر رکھی، وہ آپ کے اندر ساری چمک جائیں گے. آپ گائے کا گوشت کھا کھا کے مسٹنڈے بنے جا رہے ہیں، سست ہوتے جا رہے ہیں، پھولتے جا رہے ہیں. اور تازہ ہی کھایا کرو.
یہ جو مچھلی مارکیٹ میں مچھلی کا بہت شوقین ہوں مگر میں پھر بھی نہیں کھاتا، پھر بھی نہیں کھاتا. پوچھو کیوں نہیں کھاتا جب اتنے شوقین ہیں؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ مچھلی نہیں ہے. یہ جو مل رہی ہے نا، یہ پرانی پرانی سڑی ہوئی مچھلیاں ہیں فریز کی ہوئی، ان میں لال رنگ لگا دیتے ہیں ان کے پھیپڑوں پہ، یہ دکھانے کے لیے کیا ہے یہ خون نکل رہا ہے تازہ ہے. کئی دفعہ لایا ہوں ہیک آئی ہے، تو تازہ ملتی نہیں ہے. جس کو وہ تازہ کہہ کے بیچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی تازہ نہیں ہوتی. تو پاکستان ہے نا، کوئی اعتبار نہیں ہے. اور باہر سے ایک مچھلی آتی ہے پیکنگ کی، وہ بالکل تازہ ہوتی ہے لیکن اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ مچھلی بھی ہے. ان کو کیا پتا، کوئی سانپ بنا کے انہوں نے پیک کر کے، وہ تو سب کچھ کھا جاتے ہیں. تو طبیعت مائل نہیں ہوتی اس کی طرف. کوئی چھپکلی ہو، پتہ چلا اس کے پیس بنا کے رکھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو جائز ہے، حلال ہے، مچھلی ہے، لیکن طبیعت مائل نہیں ہوتی اس کی طرف. تو تازہ ملتی نہیں ہے مچھلی. تو تازہ مچھلی کھایا کریں، بال سیٹ رہیں گے. اللہ نے فرمایا قرآن میں، یہ نہ ڈریں کہ مچھلی کم ہو جائے گی. مجھے ایک تاجر نے بتایا، تاجر نے مچھلیوں کے تاجر نے، اس نے کہا کہ کراچی کا سمندر میں صرف کیماڑی، آپ کبھی جائیں کیماڑی پہ، فشری پہ جا کے دیکھیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صبح صبح جب لانچیں آ کے لگتی ہے نا سمندر سے مچھلی لے کے، خدا کی قسم کلمہ پڑھنے کا دل چاہتا ہے، اللہ کی تعریف کرنے کا دل چاہتا ہے. اللہ تو نے اپنی مخلوق کے لیے کیسا رزق سمندر سے نکالا ہے. اتنی بڑی بڑی کشتیاں، اتنے ٹنوں من مچھلیاں لوڈ کر کے روزانہ آ کے لگتی ہیں، اور یہ پوری ایک دن میں کراچی کھا کے ختم کر دیتا ہے. اگلے دن سمندر پھر اتنی مچھلی نکال کے باہر پھینکتا ہے. جا کے دیکھیں ذرا فشری پہ، اتنی مچھلی اتنی مچھلی. تو مجھے میں نے ایک تاجر سے پوچھا وہاں، مجھے ذرا اس قسم کی ٹیکنیکل تحقیقات کا شوق ہے. میں نے کہا یار یہ اتنی مچھلی کراچی والے کھا رہے ہیں، اتنی پیدا ہو رہی ہے، یہ کہیں ختم تو نہیں ہو جائے گی ویسے ہی چھیڑ چھاڑ کے لیے نا؟ دیکھو کیا بولتا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو مچھلی ہے نا جتنی یہاں نظر آ رہی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے جو یہاں نہیں ہے. اور وہ ہے جو جس کو مچھلی کہتے ہیں. اس کا تو یہ نہیں پتا کہ یہ جھینگا ہے یا مچھلی ہے کیا ہے. جو اعلیٰ نسل کی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں ذائقے دار، وہ کیا ہو رہی ہیں ایکسپورٹ. اس نے کہا کہ اگر وہ ایکسپورٹ نہ ہو، ملک میں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ جو پاپلیٹ مچھلی ہے نا جو 400 روپے کلو مل رہی ہے، اس نے کہا یہ 5 روپے کلو بکے گی. اتنا پیدا کر رہا ہے سمندر مچھلی. یہ تو ہو کیا جاتی ہے، ایکسپورٹ ہو جاتی ہے ایکسپورٹ. بکرا جو ہے نا، بکرا کتنا مہنگا گوشت ہے. خانپور سے 1000 بکرا روزانہ پلا پلایا جوان، 1000 بکرا ایکسپورٹ ہو رہا ہے روزانہ. کہاں سے آ رہا ہے بھائی اتنا بکرے پیدا؟ سال میں 2 بکرے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی ایک بکرا ہوتا ہے، ایک بکری ہوتی ہے. 1000 بکرا روزانہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، جبکہ ہم بھی کھا رہے ہیں. اگر یہ ایکسپورٹ نہ ہو تو ہمیں دال کے ریٹ پہ بکرے ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی ہے. پھر بھی رونے آئے کھانے کو نہیں آئے، یہ نہیں آئے، وہ نہیں آئے، غربت مرا جا رہا ہوں. مر جا تو کم بخت روتا ہی رہتا ہے ہر وقت بیٹھ کے. تو میرے بھائی یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں، کھلے ہوئے. اللہ تو لٹا رہا ہے. پھر یہ ہماری قومیں ٹیکس لگا کے اور ہمارے حکمران کھا جاتے ہیں. پھر بھی اتنا کھا کے بھی ہمیں پھر بھی مل جاتی ہیں چیزیں. ان کا بچا ہوا ہے جو ہم ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہم کھا رہے ہیں. تو اللہ نے، حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا، اعطا کل شیء خلقہ، ہر چیز کی تخلیق کی، ثم ہدا، پھر اسے اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دی. 2 لفظوں میں. اب فرعون پریشان، اس بات کا جواب ہی نہیں. فوراً کہنے لگا فما بال القرون الاولی، اگر آپ اللہ کو مانتے ہو تو میرے باپ دادا اور جو پچھلی امتیں خدا کو مانے بغیر مر گئیں. اب وہ چاہ رہا تھا کہ بحث کا رخ چینج ہو جائے. جب دلائل سے بات نہیں آتی نا، پھر تمہارے باپ اور تمہارے دادا، تمہارے نانا، اس طرح کی بات آتی ہے نا. ایسا ہوتا ہے. وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا علماء دیوبند کے بزرگوں کے عقائد کتابوں سے تلاش کر کے. میں ان سے کہتا ہوں میرے عقائد پوچھو بھائی، میرے بزرگوں کے جو عقائد تھے وہی میرے ہیں. کتابوں سے نکال کے جس کے 2 مطلب ہوتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا بات کیا سوچ کے لکھی. جو میرے عقائد ہیں وہی ان کے ہیں، کیونکہ میں تو انہی کے عقائد پہ چلنے والا ہوں. تو مجھ سے بات کرو. میں تو قبروں کو نہیں مانتا، قبر پرست نہیں ہوں. تو ان پہ بھی قبر پرستی کا الزام کیوں لگاتے ہو؟ تو یہ باطل کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ دلائل سے الجھتا ہے تو کس پہ آ جاتا ہے؟ باپ دادا پہ. تو کہنے لگا اچھا باپ دادا کا کیا ہوگا؟ اب اگر حضرت موسیٰ کہہ دیتے، 2 ہی باتیں ہوتی ہیں کہ یا تو بھائی جن کو علم نہیں تھا جو ہے وہ توحید پر چلے گئے، اور علم نہیں تھا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یا یہ کہہ دیتے کہ بھائی جو شرک پر مرے وہ جہنم میں جائیں گے. تو فوراً فرعون کیا کہتا ہے، دیکھو تمہارے سارے باپ داداؤں کو کیا کر رہے ہیں، جہنمی قرار دے رہے ہیں.
ایک دم قوم جوش میں آتی، اوے یہ تو اچھا ہمارے ابا بھی جہنم میں جائیں گے، ہماری اماں جو مر گئیں وہ بھی جہنم میں، بس آپ ہی جنت میں، بحث کا رخ۔ تو یہ داعی کی کوشش ہونی چاہیے کہ سامنے والا آپ کو اصل ٹاپک سے ہٹائے نہیں۔ بات ہو رہی ہے تیری اور میری، باپ دادا کی بات ہو ہی نہیں رہی، تو فوراً فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، پچھلی بستیوں کا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تو میرا رب بھولتا ہے، نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ یہ غلطی بھی نہیں کرے گا کہ جس کو جنت میں لے جانا تھا اس کو غلطی سے جہنم میں لے جائے، جس کو جہنم میں لے جانا تھا اس کو جنت، جس کو جہاں جانا ہے وہ اس کو وہیں بھیجے گا۔ ولا ینسا، جان کر غلطی نہیں کرتا اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ اصل میں تو اس کو یہاں بھیجنا تھا لیکن بھولے سے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ تو اے فرعون چھوڑ، انہوں نے کیا کیا، وہ کہاں گئے، ان کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے۔ اللہ سب کو جانتا ہے کہ بغیر جرم کے وہ کسی کو جہنم میں بھیجتا نہیں ہے، یہ اس کی عادت ہے، ظالم نہیں ہے وہ۔ اگر انہوں نے جرم کیا ہوگا تو جہنم میں جائیں گے، نہیں کیا ہوگا تو نہیں جائیں گے۔ تو اپنی اور میری بات کر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، اس سے بھی دعوت کا اسلوب پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے علوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن جو باتیں ہمارے دل میں اتارنا چاہتا ہے اللہ وہ باتیں ہمارے دلوں میں اتار دیں، آخرت پر ایمان، گناہوں سے نفرت۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ تھوڑی دیر یہاں ایک آدھ منٹ بیٹھ جائیں تاکہ خواتین پہلے نکل جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔